السلام علیکم ویورس، اشرف سیل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ صورتحال یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں اسرائیل نے قطر پہ اٹیک کیا ہے اور حماس کے لوگوں کو نشانہ بنایا۔ اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ جاری ہے سلامتی کونسل میں بھی اور دنیا کے مختلف حصوں میں بھی، اور اس ڈیبیٹ میں پاکستان اور اسرائیل جون سے ہیں ان دونوں کے درمیان بھی کچھ کنٹراڈکشنز ہوئی ہیں، کوئی بحث مباحثہ ہوا ہے۔ اس پر ہم بات اگلے ولاگ میں کریں گے، لیکن آج کے ولاگ میں ہم بات کر رہے ہیں ساؤتھ ایشیا پر۔ ساؤتھ ایشیا میں دو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں بہت اہم، اور ان دو ڈیولپمنٹس کی بنیاد پر ہم ایک تیسری تھیوری جو ہے اس پر بات کریں گے۔ ڈیولپمنٹس کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں آفٹر اے لانگ ٹائم، بلکہ 1971 کے بعد جماعت اسلامی جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے۔ یعنی جماعت اسلامی کی طلبہ تنظیم جون سی ہے وہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں کامیاب ہو گئی ہے۔ یہ جو کامیابی ہے جماعت اسلامی کے طالب علموں کی ڈھاکہ یونیورسٹی میں، اگرچہ ایک جمہوری عمل کا حصہ ہے، ڈیموکریسی ہے، اور ڈیموکریسی میں طالب علموں نے جس یونین کو یا جس تنظیم کو حمایت دے دی، وہ لوگ جو ان سے ہیں وہ اب اس اپنا کہہ لیں کہ ذمہ داری سنبھالیں گے طالب علموں کے حقوق اور ان کے معاملات کو لک آفٹر کرنے کی۔ لیکن یہ جو جمہوری عمل ہے، یہ انڈیا جیسی جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ڈکلیئر کرتا ہے اس کو ہضم نہیں ہو پا رہا۔ انڈیا سے اس کے اوپر بہت سارے تحفظات آ رہے ہیں کہ ریڈیکل اسلام اور اسلامی انتہا پسند اور بنیاد پرست اسلام اور پتہ نہیں کون کون سے باتوں کے ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر اقتدار میں آ گئے ہیں۔ ابھی تو صرف ڈھاکہ یونیورسٹی میں یہ تبدیلی آئی ہے۔ یہ تبدیلی اگلے سال فیبرری میں جو الیکشن ہوں گے ان میں بھی دکھائی دے گی۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ شاید جماعت اسلامی ہی جیت جائے، کوئی بھی جیت سکتا ہے، لیکن یہ جو شواہد ہیں اور یہ جو آپ کہہ لیں کہ ایک طرح کا اس طرح کی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ بتاتی ہیں کہ معاملات جون سے ہیں اب وہ نہیں رہے جو اب سے آج سے 5 سال پہلے تھے، 10 سال پہلے تھے، 30 سال پہلے تھے، یا 40 سال پہلے تھے، یا 50 سال پہلے تھے۔ چیزیں آہستہ آہستہ بے نقاب ہو رہی ہیں۔ انڈیا نے جو ایک سازش کھیلی تھی بنگلہ دیش کے اندر، اس کو ایک بظاہر آزاد ملک بنانے کی، وہ سازش بے نقاب ہوئی ہے، اور بنگلہ دیش کے عوام نے آفٹر ہاف سینچری یہ طے کیا اور یہ سوچا کہ دراصل یہ سارا جو ڈرامہ انڈیا نے رچایا تھا مخصوص بنگالی لوگوں کے ساتھ مل کر، شیخ مجیب الرحمان جیسے لوگوں کے ساتھ مل کر، اور بعد میں حسینہ واجد جیسے کٹ پتلیوں کو اپنا آپ کہہ لیں کہ پپٹ بنا کر جو انہوں نے بنگلہ دیش کی آزادی کو، سالمیت کو، سلامتی کو، خود مختاری کو کڈنیپ کیا ہوا تھا، اغوا کیا ہوا تھا، اب وہ زیادہ چلنے والا نہیں ہے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ پچھلے سال اگست میں 2024 میں اس کا ڈراپ سین ہوا۔ حسینہ واجد کو انڈیا سے بنگلہ دیش سے فرار ہو کر انڈیا میں پناہ لینی پڑی۔ یہ واضح ہو گیا کہ انڈیا کے مقاصد کیا ہیں۔ اب جبکہ جماعت اسلامی کے لوگ وہاں پر جیتے ہیں ڈھاکہ میں، جن لوگوں کے انہوں نے بہت ظلم ڈھائے، البدر تنظیم کے اوپر الزامات لگا کے، بنگلہ دیش کے حوالے سے الزامات لگا کے، پروفیسر اعظم کو انہوں نے ہینگ کیا، بہت سارے لوگوں کو انہوں نے پھانسی پر چڑھایا۔ اب صورتحال جون سی ہے وہ بدل رہی ہے، اور یہ چینج جو چیز ہوتی ہے صورتحال، بہتر یہ تھا کہ انڈیا اس کو کھلے دل سے ایکسیپٹ کرتا، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے نہیں جا رہا۔ دوسری بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے انڈیا کے حوالے سے ہی کہ ابھی ریسنٹ یو ایس سے امریکہ کے ایک آپ کہہ لیں کہ جریدے میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے، اس کا نام ہے فورن افیئر میں یہ رپورٹ شائع ہوئی کہ امریکہ نے پچھلے 20-25 سال کے دوران انڈیا پر جو انحصار کرنے کی پالیسی اختیار کی اس میں امریکہ کامیاب نہیں ہو سکا، اور انڈیا اس کے لیے قابل بھروسہ دوست ثابت نہیں ہوا۔ اور یہ بات میں اس ولاگ میں کافی دیر سے کر رہے ہیں کہ انڈیا ایک لانگ ٹائم تک امریکہ کو یہ جھانسا دیتا رہا ہے، انڈین رولرز، کہ ہم چین کے مقابلے میں آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، جبکہ ان کے اپنے مفادات تھے، ان کے اپنے معاملات تھے۔ اب یہ چیزیں انویل ہو رہی ہیں۔ فورن افیئر میں یہ رپورٹ جون سی آئی ہے۔ ایک اور دھچکا ہے مودی حکومت کے لیے، اگرچہ نریندر مودی اور دونوں جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے مزاج ایک جیسے ہی ہیں،
2-3 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को फिर अपना फ्रेंड कहा है और कहा कि इंडिया हमारा दोस्त है। इंडिया बड़ा मुल्क है, बड़ी मार्केट है, बड़ी कैपेसिटी है उसके अंदर ट्रेड की। डेफिनेटली अमेरिका को उसकी ज़रूरत है, इंडिया को अमेरिका की ज़रूरत है। लेकिन ये ज़रूरतें अगर मेरा ये समझता कहना ये है कि दूसरों के मफादात को कुर्बान करके पूरी ना की जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। ये जो रीजन है साउथ एशिया, इसका एक बड़ा मुल्क है इंडिया, आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से, वसाइल के लिहाज से, मईशत के लिहाज से। काश कि इंडिया ने इस रीजन को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए कोई ज़िम्मेदाराना किरदार अदा किया होता। इस रीजन में 1985 में एक इलाकाई तंजीम बनी थी जिसका नाम सार्क है। उस सार्क को अगर एक्टिव कर लिया जाता, मुफादात से निकल कर अगर उसको ताकतवर बना लिया जाता तो आज सार्क बहुत आगे जा चुका होता। लेकिन क्या कहा जाए, अफसोस से कहना पड़ता है कि बालादस्ती का खब्त और अपने आप को ताकतवर बनाने का जुनून और दूसरे मुल्कों के ऊपर तसल्लुत का पागलपन जौन सा है, उसने इस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल आप कह लें कि मफलूज करके रख डाला है। अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे सामने है एक इसी तरह की इलाकाई तंजीम जिसे हम यूरोपीय यूनियन के नाम से जानते हैं। हम आखिर यूरोपीय यूनियन के मॉडल पर क्यों नहीं काम कर सके? क्या नाकामी हुई है? और वजह वही है कि इंडियंस और इंडियन रूलर्स और उनकी जो हॉक्स अप्रोचेज़ हैं और उनके जो तसी पसंदाना ख़यालात हैं और ख़ित्ते के अंदर जो कन्फ्रंट्रेशन है उसको टो करने की जो पॉलिसीज़ हैं, उन्होंने इस साग को एक तरह से डैमेज करके रखा है। इस 8 मुल्कों के मुश्तमिल आप सोचें ज़रा कि ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। 2.25 अरब की आबादी, बहुत वसी रकबा, अफ़गानिस्तान से श्रीलंका तक, बांग्लादेश से कश्मीर तक। इस बड़ी तंजीम को अगर ट्रेड के ऊपर, पॉलिटिकल मैच्योरिटी के ऊपर और उसके साथ के हम जो समाजी तल्लुकात हैं उसकी बुनियाद पर और दीगर जो कॉमन चीज़ें हैं उनकी बुनियाद पर आगे बढ़ते तो ये तंजीम इस खित्ते के लोगों के लिए बड़ी सूदमंद साबित होती है, इस खित्ते में पायदार अमन के लिए अहम किरदार अदा करती। लेकिन एक लंबे अरसे से इस तंजीम को भी एक तरह से मफलूज कर दिया गया और इसमें आप ख़ुद स्टडी कीजिएगा कि किसका हाथ है। यकीनी तौर पर आपकी तवज्जो और आपका जो ध्यान है और आपकी फाइंडिंग जौन सी है वो इंडिया की तरफ ही जाएगी। बहरहाल हमारी दुआ है कि सार्क फ़ाल हो, ये ख़ित्ता जौन से तरक्की करे, यहाँ के लोग जौन से हैं पुरअमन ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो सके और दुनिया में इस खित्ते के ममालिक को अपनी अपनी हैसियत में एक मुनफरद, एक अजीम और एक बावकार पहचान मिल सके। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद गुफ्तगू हम करेंगे, जैसे मैंने अभी मिडिल ईस्ट की बात की है, और भी बहुत सारी चीज़ें जिनको हम डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन अगले व्लॉग्स में मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी आरा से आगाह करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।